السلام علیکم ماما جان، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں بچوں کے الفاظ سے پہلا صفحہ سنا دیں۔ جی ضرور، ٹھیک ہے، میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ تو بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ 25 دسمبر کو کون سا ایونٹ آتا ہے؟ جی، کرسمس۔ جی بالکل، اس دن کرسمس منائی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے اور ان کے کیا حالات ہمیں ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے کیا ہے۔ آج اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں پڑھیں دلچسپ حکایت اور معلومات، دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ اس میں سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں درج ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور یہ سورۃ مریم آیت نمبر 31 سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اس نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو دیکھیں بچوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول درج کیا ہے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے یعنی کرسچن جو ہیں، انہیں خدا کا درجہ دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں۔ لیکن ماما جان، میری ایک دوست کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں۔ جی، آپ کو سورۃ اخلاص ترجمے کے ساتھ یاد کروائی تھی نا؟ جی۔ تو آپ اپنی دوست کو یہ بتا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ بیٹا ہے اور نہ ماں باپ اور نہ بیوی، وہ اکیلا ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کشفی ملاقات۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان فرمایا کہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید تھے، جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں پہ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ سرخ و سفید تھے، یعنی صاف رنگ کے خوبصورت انسان تھے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ السلام، اور ہمارے امام کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ آپ مہد موعود بھی ہیں اور مسیح موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ السلام۔ یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو برگزیدہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنے نور کے سائے کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے، خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔ جی تو بچوں، یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، نہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ تو ایک بزرگ انسان تھے اور کاملین میں سے تھے۔ تو سمجھ لگی آپ کو؟ جی جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں درج فرمائے۔ مورخہ 19 نومبر 2023 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ واقفات نو بیلجیم کی آن لائن ملاقات میں ایک واقفہ نو نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصلوب ہونے سے بچ گئے تھے۔ مصلوب کا کیا مطلب ہے بچوں؟ جو ان کو صلیب دی گئی تھی، کراس پہ جو لٹکایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ مصلوب ہونے سے بچ گئے تھے اور ہجرت کر گئے تھے، نیز اس ضمن میں دریافت فرمایا کہ اس بارے میں کوئی ذکر کیوں نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس کے بعد انہوں نے طویل زندگی بسر کی۔ اس پر حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا کہ واقعات تو دستیاب ہیں، ضرورت صرف یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ اب تو لوگوں نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تفصیل سے اس بارے میں اپنی تصنیف مسیح ہندوستان میں تحریر کیا اور فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے کہاں گئے، کہاں مقیم رہے، اور آخر کار وہ کشمیر کیسے پہنچے جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ تو بچوں سمجھ لگی آپ کو؟ جی اچھا، تو میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں۔ اس میں حضور نے کس کتاب کا ذکر فرمایا ہے؟ مسیح ہندوستان میں۔ جی شاباش، اور یہ کتاب کس کی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی شاباش، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں گئے تھے نیرا؟ کشمیر۔ جی شاباش، جزاکم اللہ۔ تو اس کے بعد کون سا سیگمنٹ ہے؟ اس کے بعد بچوں کی نظم ہے۔ جی بالکل، آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام آیا ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو سو ابال۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر۔ وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقہ نے بھی بتلایا نہیں۔ عہد شد از کردگار بیچگوں، غور کن در انہم لا یرجعون۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا؟ تو بچوں مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اموات کا مطلب ہے فوت شدہ لوگ، اور سر بسر کا مطلب ہے اول تا آخر۔ اور اس میں ایک فارسی شعر ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ یہ وعدہ ہے واحد و یکتا خدا کی طرف سے، غور کرو اس آیت میں کہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو بچوں
اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی 30 آیات سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھی لگی ہے آپ کو نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔